لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کی جانب سے جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے مقامی وقت کے مطابق بدھ کی صبح 4 بجے سے 60 روزہ جنگ بندی نافذ کر دی گئی ہے، جس کے بعد فریقین نے اپنے حملے روک دیے ہیں۔ لبنانی وزیراعظم نجیب میقاتی نے آج اپنے ایک بیان میں جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیل پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کی پابندی کرنے پر تاکید کی۔ صہیونی حکومت کو جنوبی لبنان کے دلدل سے نکالنے کے لیے فرانس اور امریکہ کی کوششوں اور ہفتوں مذاکرات کے بعد آخرکار لبنان میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ صہیونی حلقوں کی جانب سے حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کو اسرائیل کی شکست قرار دیا جا رہا ہے اور نتنیاہو کو سخت تنقیدوں کا سامنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کے خاتمے کی خبر کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بدھ کی صبح لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کے خاتمے کی خبر کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے لبنانی حکومت، قوم اور مزاحمت کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو کے جنگ میں بڑے پیمانے پر کامیابی کے دعوے پر صہیونیوں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اپنے ایک بیان میں جنگ میں عظیم کامیابیاں حاصل کرنے، حزب اللہ کو بھاری نقصان پہنچانے، حماس کو مکمل طور پر تباہ کرنے اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال بدلنے کی کوششیں جاری رکھنے کا دعویٰ کیا، لیکن ان کے اس دعوے پر صہیونی حکام و رہنماؤں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور نتنیاہو کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا کہ نتنیاہو نے حتمی اور مکمل فتح کی بات کی، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ فتح کس فریق کی ہے۔ کیا جنگ بندی اور حزب اللہ کے سامنے ہتھیار ڈالنا فتح ہے؟ اسرائیلی پارلیمنٹ میں لیبر پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ میر او میخائیلی نے زور دے کر کہا کہ نتنیاہو کے پاس باتیں بہت ہیں، لیکن غزہ میں اب بھی 101 اسرائیلی قید ہیں اور اچھا سمجھوتا وہ سمجھوتا ہے جو قیدیوں کی رہائی پر منتج ہو۔ اسرائیل کی میرتس پارٹی کے سابق سربراہ زہاوا گالیون نے بھی ایک بیان میں کہا کہ نتنیاہو کہتے ہیں کہ ہم مشرق وسطیٰ کی شکل بدل دیں گے، لیکن ایسا کیسے ممکن ہے جبکہ انہوں نے غزہ کے ٹنلوں میں 101 قیدیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے اپوزیشن لیڈر یائر لاپید نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ وزیر اعظم نتنیاہو کے دور میں پیش آیا اور حزب اللہ سے سمجھوتا اس ننگ و عار کو ختم نہیں کر سکتا۔ سابق صہیونی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے بھی حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی معاہدے پر سخت تنقید کی اور کہا کہ یہ سمجھوتا اسرائیل پر حملے کی حزب اللہ کی توانائیوں کو روک نہیں سکتا اور یہ ایک مکمل سیکیورٹی و سفارتی شکست ہے۔ نفتالی بینٹ نے کہا کہ حزب اللہ کے پاس ابھی 10,000 راکٹوں کے ذخائر موجود ہیں اور وہ مزید ہتھیار تیار اور اپنی اسلحہ جاتی طاقت بحال کر سکتی ہے۔ اپنے بیان میں بینٹ نے لبنان میں بفر زون قائم کرنے میں ناکامی پر تنقید کی اور کہا کہ حزب اللہ سرحدی تنظیمیں تشکیل دے گی اور انہیں استعمال کر کے شمالی مقبوضہ فلسطین پر حملے کرے گی۔ صہیونی حکومت کی داخلی سیکیورٹی کے وزیر بین گوئر نے بھی جنگ بندی کو ایک تاریخی غلطی سے تعبیر کیا۔ عبری زبان ویب سائٹ کے فوجی مبصر جنرل بوخبوت نے بھی نتنیاہو کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں نتنیاہو کامیابی کی اصطلاح کہاں سے لائے ہیں۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے بھی لبنان کے ساتھ سمجھوتے کے بارے میں ایک سروے نتائج کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 69% اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کو کامیابی نہیں ملی ہے۔
یمن کی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے مجاہدین نے اپنی استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ صہیونی حکومت پر جنگ بندی مسلط کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق محمد عبدالسلام نے صہیونی حکومت کے مقابلے میں حزب اللہ اور لبنانی قوم کی ثابت قدمی کو سراہتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کے مجاہدین کی استقامت کی بدولت اسرائیل اپنے اہداف کے حصول میں شکست سے دوچار ہوا ہے، اور لبنان کی استقامت نے صہیونی دشمن اور اس کے امریکی حامیوں کے خلاف جہادی آپریشن کیے، جن کی وجہ سے وہ جنگ بندی پر مجبور ہوئے۔ انصار اللہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ استقامت طویل مدت تک جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ متزلزل صہیونی حکومت میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔ محمد عبدالسلام نے اس موقع پر حزب اللہ کے سابق سربراہ شہید سید حسن نصر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شہید سید حسن نصر اللہ کے بقول صہیونی دشمن مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ محمد عبدالسلام نے آخر میں کہا کہ صہیونی دشمن کے ساتھ جنگ یقینی ہے، اور اس حکومت کے ساتھ جنگ ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ جس کے بعد یہ حکومت زوال کا شکار ہو جائے گی۔ پاکستانی علاقے کرم ایجنسی میں متحارب قبائل کے درمیان مسلح جھڑپیں جاری ہیں۔ ان جھڑپوں میں مارے جانے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق جمعرات 21 نومبر کو دہشت گردوں نے پارا چنار سے پشاور جانے والی ان گاڑیوں پر حملہ کر دیا تھا جن پر شیعہ مسلمان سوار تھے۔ اس دہشت گردانہ حملے میں 55 افراد شہید اور دسیوں زخمی ہو گئے تھے۔ اس حملے کے بعد علی زئی اور بگن قبیلوں کے درمیان خون ریز جھڑپیں شروع ہو گئیں جو اب تک جاری ہیں۔ پارا چنار میں سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ کرم ایجنسی میں دونوں قبیلوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں اب تک 99 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ کم از کم 130 زخمی ہو چکے ہیں۔ فریقین کے درمیان صلح کی کوششیں اب تک ناکام ہوئی ہیں اور جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پارا چنار میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بتایا ہے کہ جمعرات کو ہونے والے حملے کے بعد اس علاقے میں قبائل کے درمیان مسلح تصادم میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 99 ہو گئی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق پارا چنار میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جمعرات کو کچھ گاڑیوں پر ہونے والے حملے کے بعد 2 قبائل کے درمیان مسلح تصادم میں مارے جانے والوں کی تعداد 99 ہو گئی ہے اور کم از کم 130 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ جب صوبہ خیبر پختونخوا حکومت کے ایک وفد نے پارا چنار کا دورہ کر کے قبائلی عمائدین کی مدد سے فریقین کے درمیان امن قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں کے درمیان تنازعات کی آگ پھر بھڑک اٹھی ہے۔ گزشتہ 5 دنوں کے دوران اس تنازع میں دونوں طرف سے کم از کم 99 افراد مارے گئے۔ پارا چنار سے پشاور جانے والی متعدد کاروں کے مسافروں پر دہشت گردوں کے حملے میں 55 سے زائد افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ اس خونی واقعے کے بعد پرانی دشمنی کی بنا پر 2 قبیلوں کے درمیان خون ریز جھڑپیں شروع ہو گئیں جو کئی روز سے جاری ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج ختم کرنے کے اعلان کے بعد امن و امان پوری طرح بحال ہو گیا ہے۔ ہمارے نمائندے نے ایکسپریس نیوز کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں پاکستانی فوج اور سیکیورٹی اہلکاروں کی گزشتہ رات کی کارروائی اور تحریک انصاف کے حامیوں کی پسپائی کے بعد پی ٹی آئی نے ایک بیان میں احتجاج کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف کے اس اعلان کے بعد دارالحکومت کے تمام علاقوں سے رکاوٹوں کو ہٹا لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد میں بلیو ایریا میں خیبر چوک کے قریب پی ٹی آئی مظاہرین کے خلاف پولیس نے آپریشن کرتے ہوئے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا، جبکہ کچھ کارکن بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔
سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بلیو ایریا اس وقت مکمل طور پر کلیئر کروا لیا گیا ہے۔ علاقہ کلیئر کروانے کے بعد اس وقت وہاں کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں پرامن مظاہرین کے خلاف بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے 8 کارکنوں کے کوائف سامنے آ چکے ہیں جنہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے دعویٰ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور سمیت تحریک انصاف کے بہت سے رہنما اور عمران خان کی اہلیہ جو کہ مذکورہ احتجاج کی قیادت کر رہی تھیں، اسلام آباد سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دریاسنا آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران افغانوں سمیت 900 مظاہرین کو گرفتار کیا اور 200 گاڑیاں پکڑیں، سب کو احتجاج کریں گے۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ دہشت گرد احتجاج میں آتشی اسلحہ استعمال کر رہے تھے، پولیس اور رینجرز پر حملے کیے گئے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں آج دہلی میں امن و امان کی صورتحال، اتر پردیش کے سنبھل اور منی پور میں تشدد اور اڈانی کی مبینہ بے ضابطگیوں کے موضوعات پر زبردست ہنگامہ ہوا۔ ہندوستانی خبر رساں ایجنسی یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق دہلی میں امن و امان کی صورتحال، اتر پردیش کے سنبھل اور منی پور میں تشدد اور اڈانی کی مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے قیام کا مطالبہ کیا۔ راجیہ سبھا میں ان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ التوا کے بعد چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے جیسے ہی ایوان کی کارروائی شروع کی تو اپوزیشن اراکین نے شور مچانا شروع کر دیا، جس پر مسٹر دھنکڑ نے اراکین سے پرسکون رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ خوش اسلوبی سے ایوان کی کارروائی کو چلانے میں تعاون کریں۔ ہنگامہ آرائی کی صورتحال کے پیش نظر چیئرمین نے ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی، جس کی وجہ سے سرمائی اجلاس میں آج دوسری بار ایوان میں وقفہ صفر میں خلل پڑا۔ اور آخری خبر یہ کہ آج بین الاقوامی ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق آلودہ ترین شہروں میں بوسنیا کا دارالحکومت سرائیوو پہلے، پاکستان کا شہر لاہور دوسرے اور ہندوستان کا دارالحکومت نئی دہلی تیسرے نمبر پر ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بوسنیا کا دارالحکومت سرائیوو 292 AQI کے ساتھ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان کا شہر لاہور 223 AQI کے ساتھ دوسرے اور ہندوستان کا دارالحکومت نئی دہلی 199 AQI کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ پاکستان کے شہر پشاور کا AQI 186 ہے۔ اس فہرست میں کراچی کا 8واں نمبر ہے، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 71 ریکارڈ کیا گیا۔